انشاءاللہ العزیز آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا کہ ہم لوگ چھوٹی سی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، ناشکریوں پہ گزر آتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکوے شکایت کرنے پر اتر آتے ہیں۔ آیا ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ اور مصیبتوں پر صبر کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون سے صبر کرنے والے اور کس چیز پر صبر کرنے والے؟ رب ذوالجلال نے ساتھ ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ لوگ کہ جن پر مصیبت آئے، جن پر آزمائش آئے، جن پر تکلیف آئے، جن کا پیارا ان سے بچھڑ جائے، جن کے گھر میں حالات خراب ہو جائیں، جن کی معاشی مالی حالات کمزور ہو جائیں، کسی قسم کی اذا اصابتهم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یہ کہے کہ بے شک یہ اللہ کا تھا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو مصیبت آنے پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکوے شکایت نہیں کرتے، جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مایوسی سے کام نہیں لیتے، جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں مولا جیسے تیری رضا ویسے میری رضا، یہ تیرا تھا تو نے دیا، یہ مال تو نے دیا لے لیا، یہ کاروبار تو نے دیا لے لیا، یہ بیٹا میرا تو نے دیا تھا، وہ تیری جو ہے نا فضل تھا، تیرا کرم تھا، یہ تو نے لے لیا، یہ تیرا عدل ہے۔ کہا جب بندہ اپنے فیصلے کو رب پہ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے مولا جیسے تو راضی ویسے میں راضی، تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ اگلی آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری یہ ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کامیابی کے مطلب کیا ہے؟ کامیابی سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کامیابی کوئی دنیا کی کامیابی مراد نہیں ہے، یہ کامیابی کوئی دنیا کے اندر مراد نہیں، اس کامیابی سے مراد کہ رب ذوالجلال ایسے بندے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کہ اس کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا، ہر بندے کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، ہر بندہ جنت کا طلبگار ہوگا، ہر بندہ جنت میں جانے کے لیے جو ہے نا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا گزار ہوگا۔ ہر کسی کے دل کی یہ حسرت ہوگی کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میں بھی جنت میں جاؤں۔ اور میں اس دن جو لوگ مصیبت آنے پر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں واویلا کرنے کی بجائے صبر کرتے ہوں گے، رب ذوالجلال انہیں جنت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ صبر کرنے والوں کا پھل ہے، اور یہ صبر کرنے والوں کو رب ذوالجلال نتیجہ عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بڑی بات امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر کیسی عظیم داستان قائم کی صبر کی۔ کیوں؟ آپ نے آیت کریمہ پڑھی تھی، آپ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا لوگوں یاد رکھنا صبر کرنے والوں کے ساتھ رب ذوالجلال کی ذات ہے، رب ذوالجلال اس بندے کے ساتھ خود ہو۔ قرآن کہتا ہے دوسرا پارہ کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس بندے کے ساتھ خود رب ہو اس بندے کا کیا عالم ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب 9ویں ذی الحجہ کی رات کو اپنی بہن کو نصیحتیں کی، نصیحتوں کے اندر آپ نے کہا بیٹی، کہا میری بہن تم نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، میں کیا پتا کالی زمین پر میرا خون بہا دیا جائے۔ امام حسین نے یہ کہا تھا کہ کیا پتا اس زمین کے اندر میرا خون بہا دیا جائے، لیکن میرے جانے کے بعد یاد رکھنا واویلا نہیں کرنا، لوہا نہیں کرنا، جسم نہیں پیٹنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ صبر سے کام لینا ہے، استقامت سے کام لینا ہے، اس کے بعد ہی رب ذوالجلال راضی ہوگا۔
تو ہمیں بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، لاکھ تکلیفیں آئیں، لاکھ پریشانیاں آئیں، ہم صرف اور صرف رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا کہیں مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیز تیری ہی تھی، یہ تو نے ہی عطا کی تھی اور تیری طرف ہی لوٹ کر چلی گئی، بس ہمارے پاس تو چند گھڑیوں کے لیے آئی تھی۔ اور ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے اپنا بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، بڑا لمبا واقعہ، میں مختصر عرض کرتا ہوں، پھر حدیث مبارکہ آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب آپ وکالت کرنے کے لیے گئے، ایک عورت آتی تھی، عورت یہودی تھی، عورت آتی، ظاہر ہے ان کے اندر پردے کا کوئی رواج نہیں، اور افسوس کے ساتھ آج کل ہمارے ہاں بھی پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں کو پردے کا حکم دیں۔ آقا علیہ السلام و تسلیم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حدیث مبارکہ کرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام و تسلیم نے سوال کیا صحابہ سے، صحابہ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عورت کون سی ہے؟ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کچھ صحابہ کہنے لگے نماز پڑھنے والی، کوئی صحابی رسول کہنے لگے روزہ رکھنے والی، کوئی کہنے لگے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، میں جلدی جلدی گیا اور جا کر حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے کہ کون سی عورت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا جہاں پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں فرما دیجیے، عرض کر دیجیے وہ عورت جو پردہ کرتی ہے، جو پردے کے اندر رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے وہ عورت کہ جو عورت پردہ کرتی ہو۔ تو اپنی ماں بہنوں کو اگر اللہ کا قرب دینا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو خدارا پردے کا حکم دیجیے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرماتی ہے کہ میرے پاس صورت آئی، بغیر پردے کے اندر یہودی عورت تھی، وہ میرے پاس کام کرتی، وکالت آپ کیا کرتے، آتی جاتی، چند عرصہ گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت پردے کے اندر آئی ہے، پردہ ہے، اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم تو یہودی ہو، تمہارا پردے سے کیا کام، تمہارا پردے سے تمہاری کیا بات؟ تو وہ کہنے لگی میں پہلے یہودی تھی، اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، ایمان لے کر آ چکی ہوں، اب میں ایمان لے کر آ چکی ہوں۔ تو ڈاکٹر اقبال علیہ السلام پوچھنے لگے تیرے ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے، تو کیسے ایمان لے کر آئی، اپنی داستان تو بتا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک بزرگ کام کیا کرتا تھا، وہ بزرگ کافی ضعیف عمر تھا، ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیوں چھٹی چاہیے؟ عورت کہتی ہے میں اور میرا شوہر تھے، ہم نے پوچھا کیوں چھٹی چاہیے؟ اب دیکھیں ضعیف عمر بزرگ ہے، آ کر کہتا ہے میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ عورت کہتی ہے اس کی آنکھوں میں سے ایک آنسو بھی نہیں تھا، وہ پریشان بھی نہیں تھا، غمگین بھی نہیں تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ کہتی ہے کہ ہم نے اسے چھٹی دے دی، وہ گیا، پھر میں اور میرا شوہر اس کے بیٹے کی تعزیت جو ہمارا رواج تھا یہودیوں کا ہم کرنے گئے، پھر بھی وہ پریشان نہ ہو۔ تو وہ کہتی ہے پھر آخر ہم نے پوچھ لیا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے اتنا مضبوط بنا رکھا ہے کہ بیٹے کی وفات پر بھی جو ہے نا تو غمگین نہیں ہے، بے صبر نہیں ہوا، تو بیٹے کی جو ہے نا تیرا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، پھر بھی تو نے صبر کا دامن نہ چھوڑا، آخر ایسی کون سی طاقت ہے تیرے پاس؟ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں عورت کہتی ہے اس بزرگ نے کہا کہ ہم نے قرآن پڑھ رکھا ہے اور ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر، وہ قرآن پڑھ رکھا ہے جو کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگا میرے ساتھ رب ذوالجلال ہے تو میں ناشکرہ کیسے ہو جاؤں؟ تو کہتی ہیں اس بزرگ سے متاثر ہو کر میں اور میرا شوہر کہ دیکھیں ایمان نے انہیں کیسی طاقت عطا فرمائی، ایمان نے انہیں کتنا مضبوط کر دیا، ایمان نے کیسی تقویت عطا کی، اسلام کے اندر کیسی لذت ہے۔ عورت کہتی ہے ہم نے اسی کی بزرگ کی وہ باتیں سن کر ہم اسلام سے سرفراز ہوئے۔ تو صبر کے اندر بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ ہمیں جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، واویلا کرنے کی بجائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے اور شکر زبان سے شکر ہی کی بات نکالنی چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ مقامات پر آیا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ رب ذوالجلال کہ پاک محبوب نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے حدیث مبارکہ
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ تو جب مصیبت کے اندر آتے ہیں ہم تو وامیلا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو جو ہے نا کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، زبان پر ہر بھی شکایت آ جاتا ہے، ہم لمحے بھر کے اندر بدل جاتے ہیں، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارا جو ہے نا اندر کا ضمیر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اے قربان جب حدیث کہتی ہے لوگوں جب مصیبت آئے پریشان نہیں ہونا، جب پریشانی آئے پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان قریب، ہو سکتا نہیں، بالکل یقین ہے حضور کی زبان سے یہ لفظ نکل چکے ہیں، اگر تم پر مصیبت آئی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت بڑی بھلائی فرمائے گا۔ تو اسی لیے مصیبتوں کے اندر ناشکری کرنے کی بجائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ صبر کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے فرمایا ارشاد فرمایا کہ بندہ جو زیادہ دیندار ہو، جو بندہ زیادہ دیندار ہو، دین والا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ اب جس کو مصیبتیں نہیں آتی، ہم لوگ کہتے ہیں جی فلاں بڑا خوشحال ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ فلاں بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا گھر ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ دیکھیے، آقا ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زیادہ دیندار ہوگا، زیادہ دین والا ہوگا، زیادہ دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اسلام پر چلنے والا ہوگا، فرمایا اس سے مصیبتیں بھی زیادہ آئیں گی۔ اور فرمایا جو دیندار کم ہوگا، جو دیندار کم ہوگا، دین پر عمل کرنے والا کم ہوگا، جو اسلام کے مطابق چلنے والا کم ہوگا، اس پر مصیبتیں بھی کم آئیں گی۔ اگر ہم پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں تو بھی ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم زیادہ دین والے ہیں، ہم دین پر زیادہ عمل کرتے ہیں، زیادہ دیندار ہیں۔ لیکن اگر ہم پر مصیبتیں نہیں آتی، اگر ہم پر آزمائشیں نہیں آتی، پھر ہم سوچیں کہ ایسی کون سی ہم سے غلطی ہو گئی، ایسی کون سی ہم سے خطا ہو گئی کہ ہم دین پر بھی قائم نہیں ہیں اور رب ذوالجلال ہم پر مصیبتیں نہیں بھیج رہا۔ اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، فرمایا جب کسی بندے کو بیماری آئے، بخار آئے، کوئی بھی بیماری آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، کیونکہ جو بندہ بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کے قریب ہوتا ہے، اور جب بندے پر بیماری آتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے رب ذوالجلال اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آزمائش کی وجہ سے وہ بندہ صبر کرتا ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ بیماری آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اسی لیے ہم پر اگر مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، تو گھبرائیے نہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صبر کیجئے۔ آج ہمارے یہاں چھوٹے سا مسئلہ بن جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، یقین مانیے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے قصور ہیں اور کچھ ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب گھر میں پریشانی آئے پھر ہم مولوی صاحب کے پاس بات ہوتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں، پتہ نہیں کون سی مصیبت آن پڑی ہے، چھوٹا سا مسئلہ بنے، ہم قرآن کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ قرآن جو پورا سال تجھے یاد نہ آیا، جو قرآن پورا سال تیری الماری میں پڑا رہا، جب مصیبت آئی، جب پریشانی آئی، تب تو نے جا کر قرآن اٹھایا، وہ پورا سال خوشی کے اندر تو قرآن کو بھولتا رہا، غمی کے اندر آ کر تو نے قرآن اٹھایا، پھر بتا تجھ پر مصیبتیں کیسے نہ آئیں۔